اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ علی عباس کے نام سے پھر بھول جاتا ہوں ان کا، اپنے نام سے آئی ڈی بنا لیا کریں، اس میں اتنا ہارڈ کام نہیں ہے، نام ایسے یاد نہیں رہتا ہے، ٹائم لگتا ہے ہر چیز، کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں سب کا۔ جی ٹھیک ہے، عرشی آپ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، کسا، طاہرہ بطول، صدف، سحر، شاہین فاطمہ، شفا، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی اور بات اب پہنچی تھی کہاں پر؟ 27ویں سبق پہ۔ پچھلے درس میں ہم قرآن کی تلاوت کے آداب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، آداب کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آج 27واں سبق شروع ہوتا ہے دعا و زیارت کی اہمیت کے بارے میں۔ دعا و زیارت کی اہمیت کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دعا کی کیا اہمیت اور کیا؟ جی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، دعا مانگتے نہیں ہیں، یا دعا مانگتے ہیں تو بس رسم ادا کرتے ہیں۔ دعا مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی بتایا تھا، مانگنا سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھو۔ جی بچہ 6 مہینے کا بھی ہے، وہ بھوکا ہے تو کیسے بھی کر کے سمجھا دے گا اپنی ماں کو کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے، اور وہ منوا لے گا اپنی بات۔ بچہ منوا کے مانگتا ہے، اس سے بڑا ہو جائے 3-4 سال کا، 5 سال کا، اسے چاکلیٹ چاہیے، اسے ٹافی چاہیے، وہ اپنے پاپا سے منوا لیتا ہے۔ کیسے منواتا ہے؟ پہلے ایسے ہی کہے گا، ٹال دے گا تو وہ مایوس نہیں بیٹھتا ہے، ٹال دیتا ہے باپ تو وہ مایوس نہیں بیٹھتا ہے۔ جی ٹال دے گا باپ تو مایوس نہیں بیٹھے گا، پھر اور ذرا لہجہ بدل کے مانگے گا، پھر بھی ٹالے گا، منع کرے گا تو اور طریقے سے مانگے گا، جی پھر گڑ گڑائے گا، روئے گا، جی جی تو ٹھیک ہے، تو بچہ منوا لیتا ہے۔ میں کہا تھا گڑ گڑائے گا، روئے گا، پیر مسلے گا، زمین پہ رگڑے گا، روئے گا، بلکے گا، منوا لیتا ہے نہیں منوا لیتا ہے؟ آخرکار وہ مایوس نہیں بیٹھتا ہے، بچہ مایوس نہیں بیٹھتا ہے، منوا کے مانگتا ہے۔ تو مانگنا تو بچوں سے سیکھ لیں، ہم خدا سے ایسے ہی مانگتے ہیں جی، یا ایسے ہی روز نماز کے بعد کیونکہ عادت دعائیں پڑھنے کی، تعقیبات پڑھ لی، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، نہ منہ پہ کوئی ریئیکشن ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، بس رسم ادا ہو گئی جی۔ لیکن اسی بندے پہ جب تھوڑی مصیبت تھوڑی بڑی سی آ جائے نا، پھر دیکھیے رات و دن مصلی بھی چاہ کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیے۔ تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہیلو جی، اور یاد رکھنا خدا کے سامنے اگر ہم کچھ مانگ رہے ہیں جی، پہلی بات تو ہم کسی انسان کے سامنے، چاہے بڑا ہو چاہے بابو، اس کے سامنے اپنی اچھائی گنائیں گے، برائی نہیں گنائیں گے، کہ وہ برائی نہیں بتائیں گے، لیکن خدا سے تھوڑی چھپ جائیں گی، خدا سے تھوڑی چھپ جائیں گی۔ خدا کے سامنے تو اپنے عیب دل میں، کہ پروردگار تو سب جانتا ہے، میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں۔ مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے نا، کہتے ہیں نا جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چونا لگانا، لگاتے ہیں نا، ارے بھائی آپ تو یوں، اور میں کہاں، میں تو بڑا ناچیز، ارے میں تو غریب انسان، میں تو یوں، اور آپ یوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چونا لگا رہے ہیں نا انسان، یہ انسان، اسے مکھن جی دیکھیے، مکھن مارنا سب کو آتا ہے جی، شفا، شاہین فاطمہ، سحر، صدف، سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی تو خدا سے جب ہم، یعنی ان چیزوں کا خیال ہم جن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے تو کرتے ہیں، بندوں کے سامنے، خدا کے سامنے پروردگار میں تو گنہگار ہوں، تو کہاں میں کہاں،
ہے، تو عزیز میں ذلیل، جی صحیح ہے، تو طاقتور قدیر میں کمزور، تو غنی میں محتاج، جی تو جی آپ اپنے کہیں پروردگار میں ہوں کیا، لیکن میں جیسا بھی ہوں ہے تو ہوں تو تیرا ہی، ہوں تو تیرا ہی، گنہگار ہوں میں مانتا ہوں، تو جانتا ہے، جی میرے میں اندر کمیاں ہیں میں مانتا ہوں جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے، تو اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، لیکن پروردگار گنہگار ہوں لیکن میں تیرا ہوں، گنہگار ہوں میں تجھے بھول سکتا ہوں، میں ذلیل ہوں رسوا ہوں، میں اپنی انا میں آ کے تجھے بھلا دیتا ہوں، منہ وقت پڑھنے پہ میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب بے نیاز ہوتا ہوں ان پہ چیزیں ہوتی ہیں سامان ہوتا ہے اس وقت میں تجھے بھلا دیتا ہوں، خوشیوں کے وقت میں تجھے بھلا دیتا ہوں، لیکن پروردگار تو خالق ہے، تو کسی حالت میں بندے کو نہیں بھلاتا، پروردگار مجھے مت بھلا دینا، پروردگار میں معلوم ہے میرے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، دعاؤں کو روکتے ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ دیکھنا ہے تو دعائے کمیل تو پڑھ کے دیکھا کیجئے، دعائے کمیل خالی جمعرات کے دن رسمی طور پر پڑھنے کا نام چھوڑیے، سمجھنے کا نام ہے، الہی من لی غیرو، پروردگار میرے تیرے علاوہ ہے کون، الہی جی اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب نازل کرتے ہیں، پروردگارا اللہم انی اسألک، اللہم کیا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الحساب، جو عصمتوں کو پارا پارا کر دیتے ہیں وہ گناہ، جو عصمتوں کو پارا پارا کر دیتے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگارہ میں ان گناہوں کو معاف کرتے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ میں ان گناہوں کو معاف کرتے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، نہیں جانے دیتے اوپر تک تیرے تک وہ، اور ہم سوچ رہے ہیں خدا کیا ہماری سن نہیں رہا، بھائی ہم نے ایسے گناہ کر رہے کہ ہماری دعا پہنچ ہی نہیں رہی، دعا دیکھیے آپ دعائیں قبائل پہ توجہ تو کیجیے، ایک یا سری رضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، راضی ہو جا تو ایک دم راضی ہو جاتا ہے، جی اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگار بندے کو تو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، دعا کے علاوہ اس کے پاس کوئی، اللہم اغفر لی کیا ہے، ارے ابھی جو جملہ تھا اللہم اغفر لی الذنوب التی، ذنوب التی، اور اللہم کل ذنب اذنبتہ، پروردگار وہ تمام گناہ جو میں نے انجام دیے ان کو معاف کر دے، وکل خطیئۃ اخطأتها، ہر وہ خطا جو میں نے انجام دی اسے معاف کر دے، تو کیا ہے دیکھیے پہلے اپنی گناہوں کا اعتراف، اقرار، اپنی کمیوں کا اقرار، پھر پروردگارہ لیکن میں برا ہوں جیسا ہوں لیکن تو ایسا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، تو ایسے مانگی جاتی ہے، ہم مانگتے ہیں ایسی دعائیں، جب کہ ہم دن رات تعبیرات بھی پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں توسل بھی پڑھتے ہیں، اور جتنی کتنی دعائیں سب پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے ان دعاؤں کا ایک اگر آپ سب کو نکال کے دیکھیں نچوڑ تو کیا نکلے گا پتا ہے، جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پروردگار ہے جو تو نے نعمتیں بغیر مانگے مجھے دے دی، بے انتہا دے دی، بے شمار دے دی، میں نے تجھ سے مانگی بھی نہیں تھی تو نے پھر بھی دے دی، میری ضرورت کی چیزیں میرے ضرورت سے پہلے تو نے خلق کر دی، اس تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکریہ، تو نے خالق خلق کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا مجھے، میرے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور ہادی بھی کیسے اہل بیت جیسے تیرے حبیب حضرت محمد جیسے حاجیوں کا ہدایت جو ہے ان کا انتظام تو نے میرے لیے کر دیا، پروردگار کو کتنا کریم ہے کہ مجھے خلق کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہدایت کا بھی انتظام کیا، جی پروردگار اس کے لیے تیرا شکریہ، نعمتوں کا شکریہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر محمد و آل محمد پر درود و سلام ہوتی ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد پر درود ہو سلام ہو، یہ کرنے کے بعد پہلے حمد ہوتی ہے، حمد و ثنا خدا کی، پھر اہل بیت کی، بولیے درود و سلام ہوتا ہے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے پروردگارہ
میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں، میں سائل ہوں، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کا طریقہ تو دیکھیں آپ، ترجمے اٹھا کے دیکھیے، ابھی چلیے نحو صرف ابھی آپ سے نہیں آتی ہے، آپ نہیں سمجھیں گے دعاؤں کا ترجمے کو ایسے، تو ترجمہ اس میں دیکھیے تو صحیح کیسے سوال کیا جاتا ہے خدا سے۔ پہلے اس کے حمد و ثنا کی جاتی ہے، پھر محمد والے محمد پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گناہوں کا اقرار، جی ٹھیک ہے، تاکہ باقی نماز عصر پڑھتے ہیں یا ظہر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی، تاکہ باقی ظہر کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، کوئی خدا نہیں ہے اس معبود کا علاوہ جو کہ عظیم ہے، حلیم ہے، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، جو رب عرش کا مالک اور عرش کا مالک اور وہ کریم ہے، جی جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہم انی، اب آپ دیکھیے ہم جو سنا ہو گئی، اللہم انی اسألک موجبات رحمتی، پروردگارہ میں تیرے سے تیری رحمت کے اسباب کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اللہم جی وعزائم مغفرتی، پھر اس کے بعد والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل کیس، ہر گناہ سے سلامتی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور بولیے اللہم لا تدع لی ذنبا، مگر یہ کہ اسے معاف کر دے دو، ولا ہما الا فرجتہ، کوئی ہم لوگ ہم ایسا نہ چھوڑنا مگر اس کو دور کر دینا، مثلا فرض ولا سقما الا شفیتہ، پروردگار کوئی بیماری ایسی نہ ہو کہ تو مگر یہ کہ تو اسے شفا دے دے، ہر بیماری میں میری شفا دے دینا، اور ولا عیبا الا سترتہ، تو ہر عیب میرا پروردگار عیب بغیر چھپائے نہ چھوڑنا، ہر عیب کو میرے چھپا دینا، ٹھیک ہے، ولا رزق الا بسطہ، اور میرے رزق کو بسیط کر پھیلا دینا، وسعت دے دینا، ولا سوء الا صرفتہ، ہر برائی میرے سے پلٹا دینا میری طرف نہ دے دینا، جی یہ اللہ کا رضا، اور میری ہر وہ حاجت کہ جس میں تیری رضا بھی ہو، میری ہر وہ چاہت، میری ہر وہ دعا، ہر وہ خواہش جس میں تیری رضا بھی ہو، ہے بولو فیہا صلاح، اور میری مصلحت بھی ہو اس میں، ضروری نہیں کہ ہر میری چاہیے ہوئی چیز میں میری مصلحت بھی ہو سکتا ہے میری مصلحت میں، لیکن پروردگار ہر وہ دعا جس میں تیری رضا اور میری مصلحت ہو، کیا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین رب العالمین۔ آپ ایسے عصر کی دیکھ لیجئے، دیکھیے طریقہ تو دیکھیے، پیٹرن دیکھیے دعائیں کرنے کا، کیا پیٹرن ہے، آپ دعائیں ساری اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیٹرن کیا ہے، پہلے حمد و ثنا الہی، پھر درود و سلام علی محمد پر، محمد والے محمد پر، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار، پھر دعا، یہ طریقہ ہے، اور اس کو سب مانگنے کا طریقہ ہے۔ آپ دعائے کمیل کو جیتا جاگتا، آپ کو دعا اہل بیت کا واسطہ دے کر دعائے کا واسطہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، واسطہ دے کر، تو ہم مانگنا آتا کب ہے، ہم سے مانگنا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہ ہوتی، ہماری تو قسمت مٹی سے لکھ دی گئی، ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے پروردگار، پھر ہم کفرانی والی باتیں کرتے ہیں، کفر اور شرک والی باتوں پہ آ جاتے ہیں، پروردگار تو ہمیں خلق کر کے بھول گیا، ایسا تو خوب نوازتا ہے خدا، پھر یہ کیا ہے، کفر میں اس بات ہے، کیا ہے کفر میں، ہر حال میں ہو سکتا ہے وہ دعائیں جو مصلحت، اس میں مصلحت نہ ہو ہماری، اس لیے پوری، یا ہو سکتا ہے ہمارے گناہی ایسے ہیں کہ وہ پہنچ ہی نہیں رہی وہاں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جی رانگ نمبر پہ چلی جاتی ہوتی ہیں، کیونکہ گناہ اتنے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں، اور کچھ گناہ قید ہو جاتی ہیں دعائیں، تو مانگنے کا سلیقہ، اسی کی دعا اور زیارت کی یہاں اہمیت بیان تھا۔ زیارت نامے دیکھ لیجئے جو اہل بیت سے وارد ہوئے ہیں، زیارتیں معصومین کی، آپ ان کو دیکھیے کیسے آپ کسی بھی معصوم کی زیارت اٹھا کے دیکھیے، خالی سلام تھوڑا ہی ہے اس میں، سلام اگر ہوتا تو سیدھا کہہ دیتا السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اتنا ہو جاتا ہے، سلام کا یہی تو سلام ہے، لیکن آپ دیکھیں گے لمبی لمبی زیارت نامے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو دیکھیے، ان کو پڑھیے تو صحیح، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے، اس میں دعاؤں کو دیکھیے،
پیٹرن دیکھیے دعاؤں کا کہ کس طریقے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعا و زیارت کی اہمیت. اس سبق میں ہم سب سے پہلے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی احکام و آداب کے درمیان جو اسلامی احکام ہیں آداب ہیں اس میں دعا اور بارگاہ الہی میں حاجات طلب کرنے کی اہمیت و منزلت کیا ہے. اس کے جواب میں ہمیں فضیلت اور اہمیت دعا کا اندازہ ہو جائے گا. اس کا جواب جب ہم دیں گے تو اس میں ہمیں دعا کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ اندازہ ہو جائے گا. اس سبق میں ہم اب دیکھیے انبیاء تو معصوم تھے, ان کے مانگنے کا طریقہ تو دیکھیے. اولیاء الہی کے دیدار اور ٹھیک ہے اور دنیا سے ان کی رحلت کے بعد, ان سے انتقال کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کے سلسلے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. دعا کی منزلت نمبر 1, دعا کی منزلت کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. دعا کی منزلت کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل احادیث شریفہ ملاحظہ, نیچے دی ہوئی دعاؤں کو احادیث کو ملاحظہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل دعا مفت العبادہ, دعا عبادتوں کا جان ہے, جان ہے. ولا یہلک مع الدعاء احد, جی دعا کے ہوتے ہوئے کوئی انسان ہلاک نہیں ہو سکتا جب تک دعا ہے. دعا کر رہا ہے تو ہلاک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے. آپ ہی کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے ترک الدعاء معصیۃ, دعا کو چھوڑنا گناہ ہے. لوگ دعا نہیں کرتے یہ گناہ ہے, گناہ ہے اور تکبر کی علامت بھی ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ فی الارض, زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محب اور سب سے پسندیدہ عمل, اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کا, زمین کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے, دعا. دعا روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے. اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی چھوڑتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. جی جناب ایک پیج چھوٹا ہوا ہے, سیدخلون جہنم داخلین, تو قریب اس میں بھی چھوٹا ہے. ہاں جناب, جی جناب جہنم میں داخل ہوں گے. ایک صفحہ یہاں چھوٹا ہے, سب کا چھوٹا ہے کچھ کا, چلیے اس میں ایک صفحہ چھوٹا ہوا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہاں سے کہیں سے تلاش کرنی پڑے گی. وہ جناب کیا دقت ہوگی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے. ترجمہ تو بتایا تو کہ جو لوگ میری عبادت سے سر پھیرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخلین, وہ جہنم میں داخل ہوں گے قریب. اب یہ ایک صفحہ یہاں سے چھوٹا ہوا ہے, 71 کے بعد سیدھا 72 آ گیا. بہرحال امام باقر علیہ السلام فرمایا دعا ہو افضل العبادت الدعا, اس سے مراد کوئی بات ہوگی وہاں پہ مراد کیا ہے, اس سے مراد دعا ہے اور دعا بہترین عبادت ہے. ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کون سی عبادت سب سے بہتر ہے. 5ویں امام سے ایک شخص نے پوچھا سب سے بڑی سب سے بہتر عبادت کون سی ہے, تو آپ نے فرمایا ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل, اللہ عز وجل کے نزدیک کوئی چیز افضل نہیں ہے اس چیز سے. کس چیز سے, من ان یسأل, کہ اس سے سوال کیا جائے, ویطلب, اور اس سے طلب کیا جائے, مما عنده, جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے وہ طلب کیا جائے, وما احد ابغض الی اللہ, اور کوئی چیز اللہ کے نزدیک نفرت والی نہیں ہے یعنی ناپسندیدہ, ممن یستکبر عن عبادتہ, جو اس کی عبادت سے روگردانی کرے, ولا یسألو, اور وہ سوال نہ کرے, ما عنده, جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر سب سے افضل کیا چیز ہے کہ اللہ سے وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ چیزیں طلب کی جائیں, مانگی جائیں. اور ناپسندیدہ ترین چیزوں میں اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو کوئی اس کی عبادت سے روگردانی کرے, منہ پھیرے, اور اس سے کوئی مطالبہ نہ کرے. سمجھ میں آیا. یہ سب سے غضب بہت بات ہے. مبعوث ترین ان احادیث کے ذریعے دعا کی عظمت خود بخود واضح ہو جاتی ہے. انشاءاللہ باقی ٹائم ہو گیا, کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی
ٹھیک ہے، شفا بطول ہے، شاہین فاطمہ سہیل صدف طاہر بطول تطہیر گلشن زہرا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، اور کسی کے پاس اگر ہارڈ کاپی ہو تو یہ پیج اگر ہو تو ضرور بھیجیے۔